السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، آمين۔ ختم نبوت اور اس فتنے سے متعلق آگہی کے لیے اور اسی طرح سے اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا ترتیب کرنی چاہیے۔ ابتدا میں نے 22ویں پارے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے۔ 3 باتیں مختصر وقت میں گوشت دار کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 تو فتنہ قادیانیت کیا ہے، اور اس کے بالمقابل جو ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے اس کی اہمیت اور اس کی وضاحت۔ اور نمبر 2 اس سلسلے میں ہمیں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر ہمارے اسلاف میں علماء حدیث نے اس سلسلے میں کیا خدمات اور اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ قادیانیت کا جو آغاز ہوا یہ سن 1890-91 کی بات ہے، جب انگریز نے اپنے ایک ملازم کو کچھ ہڈیاں ڈال کر کے مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پھیلانے کی ایک مہم پر لگایا۔ گورداسپور ضلع کے ایک قصبے قادیان میں یہ شخص پیدا ہوا، مرزا غلام احمد۔ اس شخص نے انگریز کی ایما پر پہلے اپنے آپ کو مصلح ظاہر کیا، اس کے بعد پھر
آہستہ آہستہ اس نے اپنی حیثیت مسلمانوں میں جناب مہدی اور مسیح موعود کی طور پر پیش کیا. دن بہ دن اس کے انداز میں اور اس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پھر کھل کر کے نبوت کا اعلان کر دیا. اس وقت مسلمان اسی شرط و پنج میں تھے کہ اس کا یہ کہنا اس کو کس طرح سے لیا جائے، اسے کس طرح سے روکا جائے. کچھ لوگ تو اس حسن ظن میں تھے کہ اس کو سمجھائیں گے بجائیں گے، شاید یہ غلطی پر ہے، بات آ جائے گا. لیکن اس کا تو پختہ اور مضبوط نظریہ تھا کہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو فتنے میں اور تفرقے میں مبتلا کیا جائے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنے کے بجائے اس نے کہا کہ نبی آپ کے بعد بھی آ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں. یہ جملہ کہہ دینا صرف انسان کو کافر نہیں بناتا، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا شخص مرتد ہو گیا، جو بدترین قسم کے جرائم میں سے جرم ہے مرتد ہونا، جس کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہی. اس وقت مسلمانوں نے تحفظ ختم نبوت کے بارے میں خوب شعور بیدار کیا، لوگوں کو آگاہ کیا اس فتنے سے. جن لوگوں نے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، جدوجہد کی ہے، خدمات انجام دی ہے، اور قادیانی کے اس فتنے کا سرنگاب کیا ہے، ان میں علماء اہل حدیث کا کردار بہت نمایاں ہے. یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی مثال کے مطابق تمام اہل سنت مکاتب فکر نے کوشش کی، لیکن سب سے پہلے اس فتنے کو کفر کہہ کر اس کے خلاف فتویٰ شائع کرنے والے ہمارے اہل حدیث بڑے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ پہلے وہ اس حسن ظن میں تھے کہ مرزا غلام احمد شاید سنبھل جائے گا، اس سے اچھی توقع رکھتے تھے. لیکن جیسے ہی اس نے مختلف پیندرے بدلتے ہوئے نبوت کا اعلان کیا، اسی دن انہوں نے کہا یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو مرتد ہے. پھر جناب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کہنے پر ان کے شاگرد تھے محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک فتویٰ تیار کیا اور جا کر اپنے استاد کو دکھایا. انہوں نے کہا اچھا لکھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ اس پہ دستخط کریں، مہر لگائیں. سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دینے والے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پر سب سے پہلے مہر اور دستخط ثبت کرنے والے شیخ الہند سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر مولانا محمد حسین بٹالوی اس فتنے کے فتوے پر کفر کا جو فتویٰ لیا، خاموش نہیں بیٹھے، اس کی 200 کے قریب کاپیاں تیار کی، جبکہ اس دور میں یہ فوٹو کاپی کی مشین بھی نہیں تھی. تو بعد میں بہت سلسلہ ہوا، انہوں نے اس کی 200 کے قریب کاپیاں بنائی، اور پورے ہندوستان میں بیشتر مقامات پر بڑے بڑے دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ اہل حدیث اور بریلوی علماء سے جا کر کے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں. اکثر لوگوں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی کے دستخط دیکھے اور مضمون دیکھا تو کوئی گنجائش نہیں تھی انکار کی. جہاں وہ خود نہیں پہنچ سکے وہاں دوسروں کو بھیجا، 200 کے قریب علماء سے اس پر دستخط کروائے. ایسا مضبوط کام کیا کہ اس کی نیندیں اڑ گئی. مرزا غلام اور اس کے حوالیوں کی نیند اڑ گئی، ان کا جینا حرام ہو گیا، اور انہوں نے بڑے شوشے چھوڑے، یعنی کہ فتح بازی سے کچھ نہیں ہوتا، آؤ میدان میں مناظرے کے لیے. چنانچہ مناظرے کا وقت طے پایا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ
اور ان کے سامنے قادیانیوں کی طرف سے حکیم نور الدین مناظرے کے لیے بیٹھے. جیسی مناظرہ شروع ہوا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی مضبوط گرفت کی اور اس طریقے سے اس کا تعاقب کیا کہ وہ بیچ مناظرے میں اٹھ کے بھاگ گیا. اور گرداسپور میں مناظرہ تھا، سیدھا قادیان پہنچ گیا یا گرداسپور شہر میں جہاں وہ مرزا غلام رہتا تھا اسی جگہ. اس دور میں خط و کتابت ڈاک ہوتا تھا یا پھر ٹیلی گرام بھیجتے تھے. مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹیلی گرام لکھا، اس کو بھیجا کہ تمہارا بڑا ہی خاص شاگرد مناظرے سے فرار ہو کر تمہارے پاس پہنچا ہے، اسے کہو کہ آ کر مناظرہ کرے اور اگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہے تو تم تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر، بڑی جرات کے ساتھ اس کا تعاقب کیا. لیکن مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر نے زیادہ وفا نہیں کی. 1920 میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بھی لوگ مسلسل الحمدللہ قادیانیت کے لیے جدوجہد کرتے رہے، لیکن اس میدان میں پھر جس نے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ وقت تھا کہ جب مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھتے ہیں کہ میں 14 سال کی عمر تھی اور میں کسی جگہ کام کرتا تھا. کہتے ایک صاحب آیا اور ایسی باتوں میں کوئی دین سے متعلق کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیے. کہتے انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ گفتگو کی تو وہ بزرگ ان کی نگاہ نے پہچان لیا کہ اس کے اندر تو بڑی صلاحیت ہے، بولنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، گفتگو کا. تو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا میری نصیحت ہے تم عالم بنو اور دین کی تعلیم حاصل. کہتے بس ان کا نصیحت کرنا تھا کہ اسی عمر میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی. پہلے امرتسر میں ہی، اس کے بعد پورب جوار کے علاقوں میں، اور پھر دہلی گئے. سید نذیر حسین محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. پھر وہاں سے سہارنپور گئے، پھر وہاں سے دیوبند گئے اور بڑے بڑے اس وقت کے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. اللہ کی شان دیکھیں. کہتے اس دوران ہندوستان میں عیسائیوں سے آریہ سماج اور سکھوں وغیرہ سے مناظرے کا ایک دور تھا، اور اس دور میں مناظرہ کوئی شور شرابہ ہلڑ بازی نہیں ہوتا، بلکہ بڑے سلیقے کے ساتھ انگریز جج بھیجتا تھا کوئی اپنا، وہ بیچ میں بیٹھتا اور دونوں کو جرات نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بدتمیزی کرے، اور جج بھی بڑی صلاحیت والے ہوتے تھے. دونوں کی باتیں سن کے پھر فیصلہ کرتے تھے کہ تم ہار گئے تم جیت گئے. مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ کو شوق تھا، انہوں نے اس سلسلے میں کوشش شروع کر دی مناظرے کی. ان کی سوال حیات میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہے. کہتے ہیں اس قدر حاضر جواب تھے مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی جیسا سوال کرتا لمحے بھر میں اس کا اتنا خوبصورت اور ایسا جواب دیتے کہ وہ دنگ رہ جاتے. اس کی چند مثالیں پیش کر کے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مناظرے کے لیے پہنچے تو سامنے جو عیسائی تھا بڑا تیز ترار تھا، مولانا عبدالمجید خادم سہروردی، جنہوں نے تفسیر سرائی ترتیب کی ہے اور مولانا ثناء اللہ سے متعلق بڑا کام کیا. وہ لکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے تیار تھا. اس نے کہا کہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کے مناظرے کے لیے آ گئے، تم کو تو تمہارے مسلمان ہی نہیں کہتے، اور ان کے فتوے کی کاپیاں لا کے میز پہ رکھتے. جنہوں نے کہا نا کہ مولوی ثناء اللہ مسلمان نہیں، کہ لگی یہ فتوے ہیں تمہارے خلاف، تو تم جب مسلمان نہیں ہو تو مسلمانوں کی طرف سے تم نمائندے بن کر مناظرہ کیا کرو؟ کوئی اور ہوتا تو بڑی شرمندگی ہوتی، اس کی وضاحتیں کرنی پڑتی. مسئلے مولانا ثناء اللہ نے کوئی اس بارے میں جواب نہیں دیا، ہنستے رہے. جب اس کی گفتگو ختم ہوئی تو کہا کہ لوگوں اسلام قبول کرنے کے لیے دیکھو کیا کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں مسلمان ہو گیا نا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چلو آپ مناظرہ کرنا. اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ بھئی یہ کیسا. اللہ اکبر، اللہ نے بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی. ایک مناظرے کے لیے گئے تو سکھ تھا، سکھ
اس نے کہا کہ مولانا کیا آپ کا دین ہے؟ عجیب انداز سے آپ لوگ جو ہے نا یہ بتاؤ بھیڑ بکریوں میں اور خنزیر میں شکل و صورت میں اور جسامت میں تھوڑا بہت فرق ہے، ایک جیسے ہی نظر آتے، یہ حلال یہ حرام کیا آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے؟ مولانا ہنستے رہے۔ جب اس کی بات پوری ہوئی کیا لگا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی میں اور تمہاری بہن میں اور تمہاری بیٹی میں اور تمہاری بہو میں بڑی شباہت ہے، تم کیا سب کو حلال سمجھتے؟ کیا لگے تمہارے پاس تو یہ بھی وضاحت نہیں کہ کس کو حلال سمجھ کر کے نکاح کرو؟ ہمارے یہاں تو پہلے سے تعین ہے کہ کس سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کون حلال ہے کون حرام ہے۔ بڑا خاموش شرمندہ ہوا۔ ایک اور عیسائی تھا پادری، اور وہ پورے ہندوستان میں مناظرے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ اس کا کام ہی تھا مسلمانوں کو تنگ کرنا، اور مناظرے کے لیے بڑے بڑے جاتے اور بڑے بڑے علماء کو خاموش کرا دیتا تھا۔ آخر مولانا سلام اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو وہ پادری جو تھا کہتے سیاہ تھا، بالکل کالا کلوٹا، بد شکل، لیکن اس کی جو ہے نا یہ کارکردگی دیکھ کر کے انگریز نے انتہائی کم عمر خوبصورت گوری چکی بہن سے اس کی شادی کروا دی، اور وہ ہر جگہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس کے ساتھ گھومتا تھا۔ مناظرے کے لیے بھی آیا تو برابر میں اس کی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ انگریز جج بیٹھا ہوا ہے، مولانا سلام اللہ نصری رحمۃ اللہ تشریف لائے، بیٹھ گئے تو بار بار کرسی پر پہلو بدل رہے۔ تو انگریز جو جج تھا وہ لوگ بھی بڑے معاملہ فہم تھے، لیکن مولانا مناظرہ شروع نہیں ہوا، آپ پہلے سے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ لگے ہاں ایک شعر ہے جو رک نہیں رہا ہے، ایک شعر ہے جو زبان پر بار بار آ رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن رک نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا ارشاد۔ وہ سمجھا کہ کوئی شعر ہوگا، اس سے مناظرے کا کیا تعلق۔ جب اس نے اجازت دی تو مولانا کہنے لگے زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی شان۔ زاغ کبے کو کہتے ہیں، زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی شان، اور حور کے پہلو میں لنگور خدا کی شان۔ یہ سننا تھا، اس نے جوتی اٹھائی اور مناظر سے بھاگ کے کھیلنے لگے۔ ابھی مناظرہ ہوا نہیں اور ایسی مٹی پلید کر کے پتہ نہیں کیسا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی تھی اللہ کی توفیق سے کہ بر وقت کوئی نہ کوئی تشبیہ دے کر کے مناظرہ کرتے اور سامنے والے کو۔ تو مولانا سلام اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ نے خط و کتابت شروع کی، مرزا غلام قادیانی بھی جواب دیتا تھا، یہ تحریری مناظرہ ہوتے رہے اور ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا۔ اس نے اس کو کافر قرار دیے جانے والا فتویٰ اور ایک پورے ہندوستان میں ایک مہم جو چل پڑی تھی اس کا تو اپنی جگہ، لیکن بلاخر اس نے سن 1907 میں ایک تحریر لکھی مرزا غلام قادیانی نے، اور اس میں خود اعتراف کرتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب آپ کی تحریر سے مجھے حد درجہ تکلیفیں پہنچی، آپ نے مجھے بہت اذیتیں دی ہیں اور اب میں تنگ آ گیا ہوں۔ اب تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدایا اگر یہ مولوی ثناء اللہ سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں اور میں جو کچھ کہتا ہوں سب فراڈ ہے اور یہ سب غلط ہے، تو اس کی زندگی میں مجھے موت آ جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری زندگی میں مولوی ثناء اللہ کو موت دے کر مجھے سرخرو کر دے۔ مرزا غلام قادیانی نے مباہلے کی دعوت دی اور خط لکھا مولانا سلام اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ بھی اس کے رسالے میں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ 1 سال 1 مہینے اور 12 دن کے بعد سن 1908 میں مرزا غلام اپنے ایک مرید کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، بیت الخلا میں ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ اور مولانا سلام اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد پورے 40 سال باحیات رہے۔
اور 1948 میں سرگودا میں تشریف فرماتے ہیں، وہاں پر ان کو وفات ہوئی۔ ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، ان پر کیس بھی ہوئے، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، اس لیے کوئی اس مفہوم کو سمجھتے تھے کہ یہ ہے کیا، قادیانیت اور ختم نبوت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو اب وہ سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک، اگر توحید میں کوئی ذرا سی لچک آ جائے سارے عمل بیکار ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اگر کوئی ذرا سا شک کرے، کسی اور کو نبی جیسا سمجھے، نبی کا نام نہ لے، بے شک نبی کے رتبے پر فائز کر کے اس کی بات کو اپنے رواجی سمجھنے لگ جائے، تو وہ بھی گمراہ اور دین سے خارج ہے۔ بڑے دلائل ہیں اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تورات کا کوئی ورقہ کہیں سے مل گیا، وہ لے کر کے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی اور پڑھ کر سنانا شروع کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول کس قدر ناراض ہیں؟ انہوں نے جلدی سے ورقہ رد کیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس سے غلطی ہو گئی، میں تو اللہ کو الگ مانتا ہوں اور دین اپنا اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر میں خوش ہوں۔ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم تورات کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم صاحب تورات موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ صرف بات ماننے کی حد تک نہیں تھی، اب یہ صرف پڑھ رہے تھے اور آپ ناراض ہوئے، اس لیے کہ آپ کی نبوت کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بستی، کسی علاقے اور کسی زمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک تمام عرب و عجم کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا تو نوح علیہ السلام کا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور اسی طریقے سے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کو ان کے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح، ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اور اس کا معنی ہی یہ ہے، کافۃ للناس کا معنی کہ آپ کی بعثت کے بعد اب کسی دور میں، کسی زمانے میں، کسی ملک میں، کسی خطے میں نہ کوئی نبی رسول آ سکتا ہے، نہ سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی کی آمد پر اس کی بات ماننا جائز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لگے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی نبوت کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو دنیا میں ہی اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آپ نے پیشن کوئی فرمایا میری امت میں عنقریب 30 کذابون دجالون، 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا سن لو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس میں ذرا سا بھی لچک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے مرزا غلام کو اس کے امتحان تک پہنچانے میں علماء حدیث نے بھرپور کردار ادا کیا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو واضح کیا۔ ایک تو یہی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 جس میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا، اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی بیٹیاں تو ہیں، کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہے کہ جس کے باپ ہو،
بچپن میں بیٹے فوت ہو گئے. آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا نکاح سیدہ زینب سے کروایا، لیکن وہ رشتہ نبھ نہیں سکا. جب جناب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو اللہ نے فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. جب زید نے زینب سے اپنی حاجت پوری کر لیا، طلاق دے دی، تو ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا. یہ وہ معاملہ تھا جس پر اس دور میں کفار مشرکین نے بڑا شور مچایا کہ یہ نبی ہو سکتے، انہوں نے تو ایک حرام رشتہ یعنی بہو سے شادی کر لی. اللہ نے فرمایا بہو کہاں ہے جب بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، تو منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نکاح کرنے کا حکم نہیں کیا اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ آپ زینب سے جب عدت پوری ہو جائے نکاح کر لیجئے گا، بلکہ زوجنا کا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے زینب کے ساتھ. زمین پر نکاح نہیں ہوا، بس وہ آپ کی بیوی کی حیثیت سے گھر پر آ گئے. یہ نکاح اللہ نے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں کبھی فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کروایا ہے، میرا نکاح تو اللہ نے عرش پر کروایا ہے. تو مشرکین کو یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ اس دور میں معمول تھا کہ زبان سے کہہ دیں تو بیٹا ہی سمجھتے تھے. یہاں تک کہ زید کو لوگ زید کا محمد کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس رسم کو توڑنے کے لیے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں کہ خاتم النبیین ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین. اس لیے اس رسم کو ختم کرنے اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ لکي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. کسی نے کسی بچے کو گود لیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے طلاق دے دی، اس خاتون سے وہ سرپرست نکاح کرنا چاہے تو کوئی قبار نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی بہو نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ نے سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 میں لفظ خاتم النبیین استعمال کیا. خاتم کے معنی تو انگوٹھی کے بھی ہوتے ہیں، اور خاتم کا معنی ہوتا ہے کسی سلسلے کو ختم کرنے والا. اس کو تا کے فتح اور کسرے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، خاتم النبیین اور خاتم النبی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ خاتم النبی کا معنی کیا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میری مثال انبیاء کے درمیان ایسی ہی ہے کہ یوں سمجھ لو ایک شخص نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت مکمل گھر بنایا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ آتے اور مشاہدہ کرتے اور کہتے کہ واہ کیا خوبصورت، کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی پور ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ انا تلک اللبنۃ، وہ آخری اینٹ میں ہوں. اینٹ ایک وہاں رکھ دی گئی، عمارت مکمل ہو گئی. نبوت کی جو عمارت شروع ہوئی تھی جناب آدم علیہ السلام سے، اور پہلے رسول کی حیثیت سے نوح علیہ السلام تشریف لائے، یہ تمام نبوت و رسالت کی عمارت میں آخری اینٹ رکھ دی گئی. اب کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اور وہاں پر داخل ہو سکے. اس لیے آپ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کوئی فلاں نبی ہے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر، دجال اور جھوٹا ہے اور اس کو ماننے والا ہے. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، ایک دو مثال اور دے کر کے اس مفہوم کو سمجھتے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا قرآن ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد بھی. جب آپ سے قبل کا ذکر ہوا
تو آپ کے بعد کا تذکرہ نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی چیز نازل ہوگی ہی نہیں۔ ایک موقع پر صحابہ موجود تھے اور آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ تھوڑے افسردہ ہوئے کہ اس کے بعد ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مبشرات، صحابہ خوش ہوئے، فرمایا مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رؤیا صادقہ، رؤیا صالحہ، سچے خواب، یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ساری رہے گا، باقی نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایک بات میں آپ نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جو مومن خود دیکھتا ہے یا اس مرد مومن کے لیے کوئی دوسرا خواب دیکھتا ہے، جس کو ہم مبشرات یا رؤیا صادقہ، رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعزازات رکھے تھے، آپ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے شاید فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر مجھے 7 وجوہات کی بنیاد پر، ایک روایت میں 5 اور 6 کے ساتھ وجوہات کی بنیاد پر فضیلت دی گئی، یعنی مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک یہ بھی ہے کہ مجھ سے قبل انبیاء علیہ السلام کسی خاص قوم اور زمانے کے لیے بھیجے جاتے تھے، بعثت للناس کافۃ، اور مجھے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، پوری انسانیت کے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے قبل جو لوگ تھے، یہود نصارہ وغیرہ، ان کے دین میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی نہیں رکھی تھی، ان کے یہاں نماز کا وقت ہو، عبادت گاہوں میں جانا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ نماز کا وقت ہو تو پوری زمین جعلت الارض کلھا مسجدا وطہورا، پوری زمین مسجد بنا دی گئی، اور طہارت کا سبب یعنی تیمم کر کے پانی نہ ہو تو نماز پڑھ لینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دشمن مقابلے پر آنا چاہے تو نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے ہی اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا، اس پہ خوف طاری ہو جائے۔ پھر فرمایا مال غنیمت پہلے حلال نہیں تھی مجھ پر، اور میری امت پر اللہ نے اس کو حلال قرار دیا۔ تو ان تمام باتوں میں اللہ نے خاص طور پر آپ کو جو ایک عظمت عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ صرف عرب کے لیے نہیں تھے، صرف اس صدی کے لیے نہیں تھے، اس دور کے لیے نہیں تھے، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ رسول کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ جب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی رسول مانتا ہے لیکن خاتم النبیین، خاتم الرسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے، دین سے خارج ہے، تو اس کی 2 صورتیں، ایک تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے حواریوں کی جسارت کہ کھل کر کے نبی مانتے ہیں یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو اسلام سے خارج ہے، لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بظاہر جدوجہد بھی کر رہے، آپ کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات اور آپ کی احادیث و سنت کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کو دین سمجھ کر کے عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی گستاخی اور یہ بھی جرت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے سے کم نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں وسیع گزارش کروں گا کہ پیدائشی طور پر اگر ہم کسی گھر میں کسی مسلک کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں تو آنکھ بند کر کے اس پر عمل نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث پر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اس زمین پر اللہ کی توفیق سے اسلام کا جس قدر آسانی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے، شاید دنیا میں اتنا کہیں آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے مکاتب فکر میں سے بہت سارے مسلمانوں کے ایسے مکاتب فکر ہیں کہ ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے دوسروں پر تنقید اور گالیاں اور بدتمیزی، اور اختتام تک صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کی بات کو سنو۔ انہیں ڈر ہے کہ جس دن انہوں نے تحقیق شروع کی، کسی کی بات سنی، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ہم تو کہتے ہیں آپ سنو پڑھو، لیکن یاد رکھنا بغیر دلیل کسی کی بات ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔
یہ سب سے بڑی اس امت میں گمراہی ہے جس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا فَاهْرُبْ عَنِ التَّقْلِيدِ فَإِنَّهُ ضَلَالَةٌ إِنَّ الْمُقَلِّدَ فِي سَبِيلِ الْهَالِكِ، تقلید سے بھاگو کہ یہ تو گمراہی ہے، اور وہ شخص تو گمراہیوں میں بھٹک رہا ہے، ہلاکت کے راستے پر ہے۔ یعنی آنکھیں بند کر کے چونکہ فلاں بزرگ نے کہا، چونکہ فلاں نے کہا، یہ نہیں جس نے بھی کہا ہے کس دلیل کی بنیاد پر کہا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ کسی کی بات ہمارے لیے حجت و دلیل نہیں ہے۔ کوئی بھی کہے ہم پوچھیں گے کس بنیاد پر، لیکن جب آپ کی بات آئے تو پھر آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی ضمانت اللہ نے دی۔ اور کیا ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ لب ہلتے ہیں، زبان سے آپ کچھ کہتے ہیں، اپنی منشا اور مرضی سے نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ یہ ضمانت کسی کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں بہت بڑے پیر، بہت بڑے بزرگ، بڑے دانشور، بڑے اسکالر، بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے مفتی، کچھ بھی ان کے القاب آپ لگا لیں، لیکن انسان بشر ہے، خطا کر سکتا ہے۔ اس لیے دین کی نسبت کسی شہر، کسی شخصیت اور کسی خاص فرقے کی طرف کرنے کے بجائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھے۔ اس فتنے کا جتنا پہلے دور میں جب بھبا اٹھا تھا، آج بھی کم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے حوالی ہر صورت چاہتے ہیں کہ یہ فتنہ مسلمانوں میں خوب پھیلے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دین سے گمراہ ہو کر کے ان کی طرف جائیں۔ اس دور سے انگریز نے زمانوں کی اتنی بڑی بڑی جاگیریں ان کو دی، ان قادیانیوں کو، اور اس مقصد کے لیے کھڑا کیا، اور جس نے بھی ان کو یہ کہا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، آج بھی فوراً میں ویزا دیتے ہیں اور ان کی شہریت دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ان کی طرف مائل ہونے کے لیے تھوڑی سی لچک دکھائے تو یہاں پر بھی انہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں، اسپتال بنائے ہیں، اور وہاں پر بڑی خاموشی سے شرارت کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری طرف آ جاؤ تو تمہیں ملازمت، نوکری، بلکہ تمہیں کاروبار کرا دیں گے، شادی کرا دیں گے، جائیداد دیں گے، کہیں لالچ دے کر، کہیں کسی طرح سے شادی بیاہ میں پھنسا کر۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم نئی نسل کو بالخصوص اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے وابستہ لوگوں کو بالعموم، جو بظاہر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بھی سمجھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، اور وہ بہت جلد بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اس قدر فتنہ و فساد میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک بڑے بہت مائع ناز پروفیسر، وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال جب تدریس کے فرائض انجام دیتا رہا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، تقریباً میں ملحد اور کافر ہو چکا تھا۔ کہتے مجھے اندازہ بھی نہیں کہ میرے نظریات بدل گئے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے کہ ہمارے یہاں ایک پروگرام تھا اور ایک ساتھ تقریر کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو سن کر کے میں ایک دم چونک پڑا۔ اس کے بعد پھر میری اس سے گفتگو ہوئی، تو جب میں نے ان سے کچھ تبادلہ خیال کیا تو کہنے لگے میں چونک پڑا۔ میں نے کہا کہ یہ نظریہ تو سب عام ہے، صرف بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی بھی گناہ ہے، جرم ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو وہ الہاد پھیلا رہے ہیں اور بڑی بھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم بھی تقیانوسی خیالات کے حامل ہو کہ اللہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، سرے سے اللہ کا انکار، سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے تو دیکھیں نا وہاں پر کئی خاک کے شاعر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا سلام اللہ مصری کے حوالے سے ایک بات یاد آئی کہ اس دور میں ایک پنڈت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا رنگیلا رسول، کہ جی جس نے اتنے نکاح کیے، اس کا مزاج دیکھو، اس طرح سے بڑے گھونڈے اور اتنے خلیص قسم کے الزامات لگائے تھے کہ اسے پڑھ کر مسلمان بڑے شرمندہ، بہت ہی زیادہ یعنی افسردہ کہ اس کو کیا بس ایک تو جذبہ مسلمان کا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے اس کو جا کر کے جہنم نصیب کر۔ لیکن مولانا سلام اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑے تحمل بردباری کے ساتھ اس کا جواب لکھا مقدس رسول. اور جب وہ شائع کیا اور اس تک پہنچا تو غیر مسلموں نے کہا کہ رنگیلا رسول میں جو کچھ اس نے اشتعال دلایا تھا اس کو پڑھنے کے بعد تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، لیکن مقدس رسول پڑھ کے پتہ چل گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اتنی خوبصورتی سے اس کا جواب لکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو الحاد اور فتنے ہیں نا، ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بنیادی عقیدوں پر ضرب لگ رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. بلکہ زیادہ تر ہمارے بچے جو کالج یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں اور دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے. جو کچھ ان کے وہاں ماحول میں سنتے ہیں، بولتے ہیں، یعنی ظاہراً وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے، عیسائی نہیں کہتے، لیکن حقیقتاً وہ یہودی عیسائی بن چکے ہیں، یا کم سے کم مسلمان تو رہے نہیں. مسلمان تو عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، عمل میں کبھی کوئی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں کوئی معمولی سا فرق نہیں آنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین، خاتم الرسول نہیں کہا، اس لیے کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. نبی ہونے والے دنیا میں بہت سارے بڑی تعداد میں لوگ نبی بنائے گئے، لیکن رسول صاحب شریعت آدم علیہ السلام نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے. تو جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو رسول کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو اللہ نے فرمایا خاتم النبیین ہے، یعنی سارے دروازے بند کر دیے. یہ جو مرزا غلام قادیانی کے حواری ہیں، یہ تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے. اللہ کی توفیق سے مسلمانوں نے جدوجہد کی، اور جب ان کو کافر قرار دیا تو اس میں بھی سب سے پہلے جس نے اس تحریک کا آغاز کیا وہ جناب مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک تحریر لکھی، بھی مضمون لکھا، بھی کتابیں لکھی، اور کہا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اور مسلسل پھر جدوجہد شروع ہوئی، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسلام سے خارج ہے، ان کو کافر قرار دیا گیا. کافر کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنا آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، شاعر اسلام جیسے کوئی شاعر استعمال نہیں کر سکتے. آج دھوکہ دیتے، مسجد احمدیہ لکھ دیا، لفظ مسجد نہیں لکھ سکتے قانونی طور پر. اور ہمارے بعض بھولے والے بھائی کہتے ہیں مسجد دیکھ کر ہم بھی چلے جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے. یاد رکھیں آگاہی کی ضرورت. ان سے اگر آگاہی نہیں ہوگی تو عین ممکن ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کب پگڈنڈیوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. صحیح راستے کی شناخت ہونی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اداروں سے جڑے رہے. یاد رکھیں کل وقتی طالب علم بننا اگر آج کے دور میں سب کو میسر نہیں آتا تو جز وقتی تھوڑا سا لمحہ نکال کر 24 گھنٹے میں سے ایسے اداروں کے ساتھ جڑ جائیں اور طالب علم بن کر کے رہیں. بڑی فضیلت ہے اس کی. الحمدللہ عزت حافظ سفیان ابھی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ مختلف کلاسیں بھی ہو رہی ہیں، اور بڑوں کے لیے بھی مختلف دروس کا اہتمام ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے بھی. تو اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی وقت ہے تو جڑ جائیں اور کہیں کہ جی میں فلاں نماز میں آتا ہوں اور مجھے ترجمہ پڑھنا ہے، مجھے حدیث پڑھنی ہے، مجھے کچھ پڑھنا ہے. کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں طالب علم کے حیثیت سے، تاکہ آپ میں آگاہی ہوگی تو بچوں کو بھی آپ بتا سکیں. اگر آپ بھی اس معاملے میں کوتاہی کریں گے اور بچوں کو بھی اسی طریقے سے ان کے حال پر چھوڑ دیں گے کہ یہ خود سیکھ جائیں گے، تو یاد رکھیں خود بخود نہیں سیکھتے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ان نئی فوج کو بالخصوص نئی نسل کو بہت خاص طور پر پیار محبت سے لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ دینی تعلیم کے ساتھ باقی کچھ بس سیکھو، سوانح سیکھو، مہارتیں سیکھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، جو چاہو، لیکن کم سے کم صحیح مسلمان تو بنو. اگر مسلمان ہی صحیح طور پر نہ بن سکے تو پھر وہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا ضرور اس کو بہکا دیا جائے گا. اس لیے اپنے ہدف کا تعین ہونا ضروری ہے
کہ ہمیں جانا کہاں پر ہے، کس سے چلنا ہے، کون سا راستہ ہمارا ہے. جہاں جس نے تھوڑا سا دائیں بائیں چلانے کی کوشش کی اور وہ چوک پڑے گا، نہیں اس راستے سے تو بالکل ہم جا ہی نہیں سکتے، ہم تو اس راستے پہ جا رہے ہیں. وہ راستہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ راستہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی جماعت سے وابستگی عطا فرمائی ہے جس کا منہج ہی یہ ہے کہ دین صرف اس قانون کا نام ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جس کام کو لوگوں کو نہیں بتایا، نہیں کیا، نہیں پہنچایا، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ آپ بھول گئے، بلکہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. اسی کو بدعت کہتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے دین مکمل طور پر پہنچا دیا. دین کی تکمیل اور ختم نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا وہ حصہ. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. کیا مطلب کہ بعد میں کوئی فقیہ آئے گا، کوئی محدث آئے گا، کوئی مفتی آئے گا، کوئی امام اور پیشوا آئے گا اور وہ اپنے رائے قیاس سے دین کو مکمل کرے گا. اتنی بڑی جسارت تو کوئی مسلمان کر نہیں سکتا جو آج کل علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہرگز بھی دین کسی فقیہ نے، کسی امام نے، کسی مفتی نے مکمل نہیں کیا. دین اللہ نے مکمل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اس کامل مکمل دین کے ساتھ ہمیں وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دین میں جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے. اس لیے اگر قادیانیت جیسے اس بڑے فتنے سے آگاہی حاصل کرنی ہے تو پھر اپنے علماء کی تحریریں پڑھیں، ان کی قربانیاں پڑھیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور حدیث کا مطالعہ کریں. گھروں میں بچوں کی تربیت کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کے موضوع پر آپس میں باتیں کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسل اس فتنے سے محفوظ رہ سکے. اللہ ہمیں اس عظیم اور مقدس دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یا اللہ جو کچھ صحیح منہج اور صحیح دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائی ہے، اسے اس امانت کو، اس دین کی نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ نے توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا